دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کا جو لحاظ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اپنی جس چیز سے اتنی محبت ہے کہ میں مانگ رہا ہوں، پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے خود سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے، اور میری بھلائی کی جتنی مجھے اپنی خود کو فکر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہے، کہیں زیادہ، یعنی اس کا انفینٹلی زیادہ اللہ تعالیٰ کو میرا خیال ہے۔ تو جب وہ دیتا ہے اپنے حساب سے تو اس میں محبت ہے، اور جب وہ نہیں دیتا تو اس میں بھی بے تحاشا محبت ہے اور حکمت ہے، وہ مجھے سزا نہیں دے رہا۔ یہ ذہنیت انسان کے اندر آ جائے تو پھر جب وہ خاص چیزیں مانگتا ہے نا، کیونکہ خاص چیزوں میں ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ پہلے غیر مسلم تھا، اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ جو ہے نا وہ میڈیکل اسکول جائے، وہ جا نہیں سکا۔ وہ جگہ جگہ اپلائی کر رہا ہے، پرفیکٹ سکور ہیں اس کے، جگہ جگہ اپلائی کر رہا ہے، اس کو میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں مل رہا۔ آخر کار جو اس کی لاسٹ چوائس تھی یونیورسٹی کی، اس میں وہ گیا۔ وہاں اس کی کچھ دوستوں سے جان پہچان ہوئی، ان دوستوں کے ذریعے وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اسلام میں آیا ہی اس وجہ سے کہ اس کی ساری اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو گئیں، اور بعد میں جا کے اس نے شادی کی، فیملی ہے، اس کے بچے نے اب قرآن یاد کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، وہ پڑھاتے بھی ہیں، اور یعنی اس کی فیملی میں ایک نسلوں سے ہندو چلے آ رہے ہیں، نسلوں سے عیسائی چلے آ رہے ہیں، نسلوں سے بدھسٹ چلے آ رہے ہیں، اور اب اس ایک فیصلے کی، ایک مصیبت کی وجہ سے اب نسلوں سے مسلمان انشاءاللہ آگے، رائٹ؟ کسی کو کیا پتا کہ کون سی مشکل سے کیا نعمت نکلے گی، کیا معلوم؟ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور حقیقت نہیں بدل رہی، تو یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے۔ ایک اس چیز کا دوسرا پہلو ہے، وہ انشاءاللہ میں کل، یعنی غصہ نہیں کرنا، غصے والی بات ابھی بعد میں کریں گے، لیکن دعا کے بارے میں دوسری بات میں کل کروں گا کہ ہمیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں ان سے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ دعا کرنے کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ہم کیا مانگتے ہیں اور کیا توقعات ہونی چاہیے۔ اس کی چھوٹا سا میں اشارہ کر دوں کہ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ صورتحال بدل جائے، رائٹ؟ ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بدل جائے، یا کوئی اور بدل جائے۔ کوئی بیوی کہتی ہے یا اللہ میرے شوہر کو، اس کے دل کو بدل دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے۔ کوئی اور دعا کہتا ہے میری اولاد کو سیدھا کر دے، کوئی اور کہتا ہے میرے والدین کو میری طرف مائل کر دے، کچھ کر دے۔ یعنی ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں دعاؤں میں، یا کسی حقیقت کو یا کسی انسان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو راہ سے ہٹانے کی دعا کر رہے ہیں، رائٹ؟ خیال آنا چاہیے کہ فرعون نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ بس فرعون کو مار دے، پھر کیا مشکل ہے، کیا ضرورت ہے اس سب مصیبت کی؟ ایک وہ مر جائے گا تو پھر بات ہی ختم، مسئلہ ہی ختم۔ ایک ہی دعا کی مشکل ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریں تو بدر میں سارے تباہ ہو جائیں، مارکے سے پہلے ہی سارے کافر تباہ ہو جائیں، اس میں کیا دے رہے؟ انہوں نے تو دعا بھی نہیں کی تھی، انہوں نے تو صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، قبلہ مکے کی طرف کر دیا۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء، ان کی اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہے اس کی بنیاد پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو اللہ تو دیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیوں نہیں مانگا، حقیقت بدلنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور پھر قرآن نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی حقیقت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اور جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، اور دعاؤں کے پیچھے جو اصل سوچ ہے اور سائیکالوجی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت ہے، میں نے تو آرڈر پلیس کیا تھا، مجھے تو ڈیلیوری نہیں آئی، تو ہم نے دعا کو امیزون بنا دیا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ایک خوبصورت تعلق رہے گا، اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری جو اپنی پرسنل خواہشات تھیں وہ آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ سے ہمیں اچھی توقع ہے کہ وہ دے گا، لیکن ہماری خواہشات نہ آنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی خراب نہیں ہوگا، یا برا گمان ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے میری بات نہیں سنی،